بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا دوسرا جمعہ بھی نصیب کیا اور اتنا جلدی جو ہے آج انشاءاللہ 10واں تراویح بھی ہو جائے گا. 3 تراویح. یہ مہینہ کتنا جلدی، ایام داخلہ کتنا جلدی گزر رہا ہے، ہم سب کو محسوس بھی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو ایک مقصد کے تحت، ایک مقصد کے لیے ہمارے لیے ایک عبرت بنایا، ایک مقصد کے لیے دل خرخ بنایا ہوا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ریفلیکٹیر کر سکتے، محاسبہ کر سکتے. ریفلیکٹیرن محاسبہ کرنا، چاہے زندگی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے جس فن یا جس فیلڈ میں بھی آدمی کر رہا ہے، جب تک کہ اپنے محاسبہ نہیں کرے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک دکاندار، ایک بزنس مین ہے، بدریف چلا رہا ہے، تو اینڈ فن یار یا بخین فن یار وہ دیکھتا ہے کہ میرے دکان میں کتنا فور دیل ہے، کتنا نہ دیل ہے، کتنا ہم ونس بنا، کتنے چیزیں کا نقصان ہوا. یہی تو ہے محاسبہ، ریفلیکٹر. کیا امپروو کرنا چاہیے، کس میں کوتاہی ہوا ہے تو اس کو ہم کو بہتر کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، پرفیکٹ کرنا ہے، اپنے ضروریات کے اعتبار سے، اپنے جو ہے فرموخہ کے اعتبار سے. یہاں تک کہ اسپتالوں میں یہ بھی ہے، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنا ہمارا پورا سال میں اتنا ونس ہوا ہے. یہ سب چیزیں تقوت کو امنگ ہیں جس پر ہمیں فکر کرنا ہے کہ آگے اس کو کس طرح امپروو کرنا ہے. تو انسان کو بھی اس طرح محاسبہ کرنا ہے، انسان کو اس طرح بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے ہم کہاں ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کہاں ہیں. یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، یہ ہمارا دل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے دنیا. الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا جو ہے یہ میٹھا ہے اور فرخبار ہے. خضرۃ یعنی سرد و شاداب، یعنی فرخبار ہے، گرین ہے. تو حلوہ یعنی میٹھا،
ہم سب کو ہر ایک چاہے جس اعتبار سے جو ہے دنیا سے کچھ نہ کچھ کنیکسی ہے، اٹیچمنٹ ہے، اور یہ تھوڑا سا جو اٹیچمنٹ ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے ضروری ہے. ضرورت کے اعتبار سے ضروری ہے. ایک مثال کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھاؤں. حلال روزی کمانا یہ ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. ایک شخص ہے، بڑا ہو گیا ہے، بیوی بچے ہے، گھر پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. توکل اتنا کہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے دسترخوان اتار کر کے بھیجے گا تاکہ میں اپنے پورے خاندان کو کھلا سکوں، پلا سکوں. تو یہ جہالت ہے. یہ شخص اس کو کوئی نہیں کہ یاد کوئی بھی تعلیم اور دینی اعتبار سے بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہے. نہیں، یہ شخص جو ہے جہالت پر ہے. ہاتھ گور پیر چلانا حلال رزق کے لیے یہ فرض ہے. یہ کیا فرض ہے؟ تو حلال رزق کو کمانا جو فرض ہے، پیسے کمانا فرض ہے، حلال پیسہ کمانا فرض ہے، تو پھر جو ہے اس پر لانے کے لیے تھوڑا سے دنیا کی محبت ضروری ہے نا. تبھی تو جا کر کے لوگ صبح سویرے جا کر کے کام پر لوگ جائیں گے، ہے نا. یہاں تک کہ آخرت کمانے کے لیے بھی مال کو جو ہے اللہ کا فضل کہا گیا ہے. ہاں، دنیا کی محبت اس اعتبار سے کہ وہ حرام تک لے جائے یا ان کاموں پر لے جائے جو حرام ہے، تو وہ انسان کو برباد کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا روزہ جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف مؤمنین پر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، کی گئی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ الذین آمنو پر ایمان والوں کے لیے تسلی ہے. ایک تسلی ہے. کس طرح تسلی ہے؟ دیکھو، رمضان کا روزہ چاہے جس اعتبار سے کرو، بعضوں کے یہاں پہ 16 گھنٹے 18 گھنٹہ 20 گھنٹے کبھی کبھی اور زیادہ ہے. تھوڑا سے بھاری تو پڑتا ہے، اوپر سے کھانا پینا چھوڑنا داہ کے لیے مشکل ہے. وہ مشکل ہے. تو اگر یہ مشکل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو پھر جو ہے تو ایک شخص کے لیے کرنا مشکل ہو گیا، لیکن جب سامنے کسی کو دیا جائے گا کرنے کے لیے تو پھر وہ تھوڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے. ایک فوربیوت ہے، کلاس میں کسی کا نام ہوا کہ سیفر دیا جاتا ہے نا، کہ پتہ چلا کہ مجھے انفال دھندہ ہے. اب وہ فکر میں پڑ گیا ہم کیا انفال دھندہ ہے. اب جب کسی کو، تو یہ ایک فکر ہے. دوسرا ہے کہ جب پتا چلا کہ پورا کلاس ہی انفال دھندہ سے ہے، پورا کلاس کو انفال دھندہ ملا ہے ایک ریپیٹیسی کے لیے، تو وہ ہلکا معلوم ہوتا ہے نا. اسلام سائیکولوجی کے اعتبار سے وہ تھوڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے انسان کے لیے. تو یہاں پہ بھی یہ تھوڑا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تمہارے
تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے روزہ بھی فرض کیا گیا. یہ الذین آمنو کے لیے جس نے ایمان لایا. غیر مسلم کے لیے روزہ فرض نہیں ہے, ان کے لیے تو احکام شریعہ نہیں ہے. روزے کے جتنے فوائد ہو, لیکن غیر مسلم کے لیے یہ نہیں ہے. جو فوائد دنیاوی اعتبار سے جو روزہ کے لیے جو فوائد انسان کو مل سکتا ہے میڈیس کے اعتبار سے دیکھا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ تو روزہ سے حاصل ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے دوسرے قوموں میں, دوسرے ریلیشن میں بھی روزے کا کانسیپٹ ہے, روزے کا کانسیپٹ ہے. ان کا الگ الگ ہے, لیکن بہرحال روزے کا کانسیپٹ ہے. تو یہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا, اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں, ہم تقوی اختیار کریں. تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں لانا, اور محبت اس اعتبار سے لانا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں ہمیں بوجھ محسوس نہ ہو, اور جن چیزوں سے ہمیں رکنے کو کہا ہے اس کو ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ ہم یہ چیز کریں کتنا اچھا لگتا. یہ اس اعتبار سے نہیں, وہ طبیعت بن جاتا ہے. شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کا طبیعت ہی بن جاتا ہے. اس طرح کا تقوی ہمیں لانا چاہیے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے, اللہ کے فرندہ, اولیاء یعنی فرندہ, ولی جس کا ہم بار بار سنتے ہیں ولی ہے, یعنی فرندہ اللہ, ٹھیک ہے. اس کے دو صفات بتائے, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کے لیے فرندہ اللہ جس کا بہت کنیکسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے وہ خوف نہیں کریں گے, نہیں ڈریں گے, ولا هم یحزنون, اور غم و فکر میں نہیں رہیں گے, دکھ نہیں رہے گا. لیکن یہ اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. دیکھو پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. ایمان کامل کیا کہتے ہیں؟ ایمان کامل. اور ایمان کامل کی صفت, ایک صفت کیا ہے؟ ایمان کامل کی صفت جس پر میں آج آنے کے جو ہے آنحال کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو, جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو جو چاہے زندہ جلایا جائے یا آری سے کاٹا جائے, پھر بھی وہ اپنے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھی وہ اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ, بہت دل کے ساتھ اور بہت درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. آنے والی چیزیں بھائی, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے کہ ہم رمضان میں بھی رمضان کی قدر بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں کے بعد نیشنل فیس ڈے آئے گا, اس میں اتنے مسلمان, یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی, ہم اتنے مسلمان جا کر کے ناچ گانے شراب میں مبتلا ہو جائیں گے رمضان میں ہی. یہ کہیں کہا ہے بات نہیں ہے کہ میں نے اسیوم کر لیا, نہیں, جا کر کے دیکھو. آپ لوگ کو ہم سے زیادہ معلوم ہوگا. رمضان میں بھی ہمارے ایمان کی حالت, ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں. اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے, بھی نہیں سمجھتے. ابھی اللہ حفاظت کرے ہم سب کی ایمان کی. ابھی اسی ہفتے میں ایک شخص جو ہے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا رمضان میں. ایمان بہت بڑی چیز ہے.
اللہ جس سے سلب کرے اللہ اکبر. اس لیے کبھی بھی میں نے یہ بات ہمیشہ کہا، کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی چیز پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کب کیا کر لے پتہ نہیں. سلب ہو گیا ایمان، کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیا، اور ماں باپ بھی ان کے ساتھ، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو شادی میں آنے کی دعوت. اب ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، جب ہمارے فیملی میں یہ ہوگا تو ہم بھی چلے جائیں گے. اپنے دل سے پوچھو، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم فیملی باندھے نہ ٹوٹ جائے، ہے نا؟ ایسا ہے نا کہ ہم بھی چلے جائیں گے. یہ ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر، یہ ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر. تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے جب اسٹاف ہی ہمارا اتنا کمزور ہے، بنیاد ہی کمزور ہے ہمارا؟ تو پورا بلڈنگ کس اعتبار سے ہم کھڑا کریں گے، اور کس اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ فکر ہوگا کہ ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ شیطان اور نفس، بلکہ شیطان کو ہمیشہ سکوپ نہیں دیا جا سکتا. ہم بھی کم نہیں ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شیطان کہے گا، جب انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کہے گا نہیں، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، چلے تو تم خود. اور واقعی ایسا ہی ہے، ہم نے خود اس راستے کو اختیار کیا تھا. چیزیں تو مزین کر کے لایا گیا تھا دوسروں کی طرف سے، مزین کر کے لایا گیا تھا. تو اس کی فکر کرو، ہم سب کی اس کی فکر کرنی چاہیے. اور کبھی بھی میرے شیخ کے ایک جاننے والے، میرے شیخ، اس کے بارے میں مولانا سلیم دورہ صاحب، ان کے بارے میں ایک مطلب مجلس میں کہا کہ خود ہم سب کے سامنے کہا، بولے یہ بہت عبرت کی بات ہے، یعنی لیس لیرندہ چیز ہے، کہ ان کے جاننے والے نے کہا کہ میں روزانہ ایک پورا تسبیح جی اللہ کے حمد اور شکر میں کرتا ہوں. تسبیح دیکھیے، پورا تسبیح ہے، اس کو صرف اللہ کے حمد اور شکر میں کرتا ہوں، اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا. روزانہ کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ دعا بھی مانگنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. پر اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم فکر کریں کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں. یہ فرض ہے، ہدایت کے اسباب کو اختیار کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.